اس کتاب سے جو حکایت آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر اس کو ہم اپنی ریئل لائف میں پریکٹیکل کر لیں، اپلائی کر لیں، تو یقین جانیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے سرفراز ہوں گے۔ حکایات سعدی، حکمت و دانش، علم و آگہی، عمدہ نصیحتیں، اخلاق و آداب پر لاجواب حکایات کا مجموعہ۔ اس کتاب سے جو حکایت آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر اس کو ہم اپنی ریئل لائف میں پریکٹیکل کر لیں، اپلائی کر لیں، تو یقین جانیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے سرفراز ہوں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک باوفا، ہونہار اور بہادر وزیر جو اپنے بادشاہ کا وفادار اور خیر خواہ تھا، اس نے بادشاہ کے ساتھ کئی سال گزارے، بادشاہ کے ساتھ کئی جنگیں لڑیں، بادشاہ کے ساتھ کئی حکمت عملیاں اپنائیں، بادشاہ کے ساتھ کافی وقت گزارا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کے دل میں اس وزیر کے متعلق بدگمانی پیدا ہو گئی، جس پر بادشاہ نے اس کو وزارت سے ہٹا کر جیل میں بند کر دیا۔ اب دشمن ممالک کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے ایک خفیہ طور پر خط بھیجا اس وزیر کے نام۔ وزیر نے جب وہ خط پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ اے وزیر، تو نے اتنے سال اپنے بادشاہ کی خدمت کی، بادشاہ کے ساتھ اتنی جنگیں لڑی، اتنی قربانیاں دی، لیکن پھر بھی بادشاہ نے تجھے قید کر دیا، بادشاہ نے تیری قدر نہ کی۔ تو ہمارے پاس آ، ہم تجھے اپنی سرآنکھوں پر بٹھائیں گے، ہم تجھے اپنا وزیر بنائیں گے، تجھے انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ اس وزیر نے یہ خط پڑھا، اس خط کے پیچھے اپنا جواب لکھ کر ارسال کر دیا۔ درباریوں نے اس بات کا بادشاہ کو بتایا کہ آپ کے خلاف آپ کے دشمن ممالک اور وزیر کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً انکوائری کا حکم دیا۔ اسی دن ان قاصدوں کو پکڑ لیا گیا اور جیل میں بند کر دیا گیا۔ بادشاہ نے جب وہ خط پڑھا جس پر دشمن ممالک نے لکھا تھا کہ اے وزیر، تیرے بادشاہ نے قدر نہیں کی، تو ہمارے پاس آ جا وغیرہ وغیرہ، تو اس کے پیچھے جب بادشاہ نے جواب پڑھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس وزیر کا جواب یہ تھا جو اس نے اس خط کے پیچھے لکھا کہ آپ کا حسن ظن میری حیثیت سے کئی زیادہ ہے، میرے لیے آپ کی اس پیشکش کو قبول کرنا ممکن نہیں، کیونکہ میں ساری زندگی اسی بادشاہ کے ٹکڑوں پر پلا ہوں۔ اگر ان کے دل میں میرے لیے کوئی معمولی رنجش پیدا ہو بھی گئی تو میں ان کی گزشتہ تمام نعمتوں کو کیسے بھلا سکتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ میں ان سے بے وفائی کر کے ان کے دشمن ممالک کے ساتھ مل جاؤں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ جو ساری زندگی مجھ پر مہربان رہا، اگر وہ مجھ پر وقتی طور پر سخت بھی ہو گیا تو اس میں کون سی کوئی بڑی بات۔ بادشاہ نے جب یہ جواب پڑھا تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اس نے فوراً اس کو رہا کر کے دوبارہ منصب وزارت پر فائز کیا اور اپنے وزیر سے معذرت کی۔ اس پر وزیر نے جو تاریخی جملے کہے وہ سماعت کیجیے۔ وزیر نے کہا کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، میری قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچنی تھی۔ یہ اچھا ہے کہ وہ تکلیف آپ کے ذریعے سے پہنچی، اور آپ کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں، اور جس کے احسانات ہوں اس سے شکوہ جائز نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ جس انسان کے ہم پر اتنے احسانات ہو، جس نے ایک وقت پہ ہمارے ساتھ بھلائی کی ہو، ہمیں نفع پہنچایا ہو، تو اگر کبھی اس کی طرف سے کوئی رنجش آ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، تو ہمیں اس کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی معاملہ اللہ عز و جل اور اس کے بندے کے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا، مسلمان بنایا، اور سب سے بڑھ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، ہم پہ اتنی نوازشیں کی، اتنے احسانات کیے، اور اگر کبھی وہ ہمیں آزما لے، کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس کا شکوہ کریں، کیونکہ جس کے احسانات ہوں اس کا شکوہ نہیں کیا جاتا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، صبر و شکر پھر بھی شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔